یار امی پلیز، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ وہ کب سے ماں کو سمجھا رہا تھا پر ان کی بھی ضد تھی۔ دیکھو ہادی، ہاں کر دو، مجھے اور شرمندہ مت کرو اپنے باپ کے سامنے۔ صحیح کہتے ہیں، میں نے ہی تمہیں لاڈ پیار میں بگاڑ دیا ہے۔ تھوڑی تو عزت رکھو اپنے ماں باپ کی۔ مسز مصطفیٰ دکھ سے بیٹے کو دیکھا۔ اب ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی۔ یار امی ایسے تو نہ دیکھیں پلیز، لیکن آپ میری بات بھی سمجھیں نا، شادی مجھے کرنی ہے اور میں اپنی پسند سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیوں اس چڑیل کو میرے گلے ڈالنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہادی کو اب غصہ آ رہا تھا اپنے گھر والوں کے فیصلے پر۔ ماں پر نکال نہیں سکتا تھا غصہ۔ دیکھو بیٹا، تمہارے باپ نے زبان دی ہے اپنے بھائی کو، اور گھر کی بیٹی ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ اچھی پڑھی لکھی خوبصورت ہے، کیا کمی ہے اس میں جو انکار کر رہے ہو؟ اب مسز مصطفیٰ کو بھی اس کے انکار سے غصہ آنے لگا تھا۔ اچھی، بہت اچھی ہے، بس لیکن مجھے نہیں پسند۔ میں اپنے یونیورسٹی میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز سمجھیں، اور یہ گھر میں رشتہ داریاں مجھے پسند نہیں۔ ہادی نے سنجیدگی سے اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ماں باپ کو سب کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتے ہو تو کرو، جہاں شادی کرنی ہے جا کے کرو، ہم تمہارے کسی بھی فیصلے میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تمہیں جہاں شادی کرنی ہے جا کے ماں باپ کے بغیر کر لو، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کون سا حق ہے تم پر؟ مسز مصطفیٰ روتے ہوئے غصے میں بول کر روم سے چلی گئیں۔ شٹ، اس چڑیل کے لیے باہر سے رشتے ختم ہو گئے تھے، جو گھر میں صرف میں ہی ملا قربانی کے لیے۔ اف، کیا کروں، شیزا کو کیسے سمجھاؤں؟ بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا تھا۔ حیا اس کے چچا کی بیٹی تھی، اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ حیا 10 سال کی تھی، اس کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی ہادی سے ہو جائے، گھر میں ہی رہے، باہر نہ جائے۔ ان کی بیٹی اور ہادی کے باپ کو بھی یہ بات منظور تھی۔ انہوں نے بچپن میں ہی زبان دے دی تھی اپنے بھائی کو۔ واٹ؟ تمہارے گھر والے تمہاری شادی تمہاری اس سو کالڈ کزن سے کروانا چاہتے ہیں؟ اور تم نے کیا کہا؟ شیزا غصے سے چلا رہی تھی ہادی پر۔ یار بتا تو رہا ہوں، امی کو صاف انکار کر دیا ہے، لیکن وہ ناراض ہو گئی ہیں۔ کہا خود کر لو جا کر، تم ہی بتاؤ کیا کروں یار، پریشان کر دیا ہے سب نے مجھے۔ یہاں تم غصہ کر رہی ہو، ہادی نے بے بسی سے کہا۔ اس کی سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک آئیڈیا ہے اور یہ ضرور کام کرے گا، صدر ہادی کا دوست بولا۔ کیسا آئیڈیا؟ اور اگر فیل ہو گیا تو؟ ہادی نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم پاگل ہو؟ میں شادی کر لوں اور کیا ہوگا بعد میں؟ یہ سب اتنا آسان دکھ رہا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہادی نے اس کی بات سنتے انکار کر دیا۔ وہ اس وقت کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یس، تم اب ایسا ہی کرو گے، مجھے بھی یہ صحیح لگ رہا ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، سوچ لو ہادی۔ کچھ عرصے کی بات ہے، پلیز میرے لیے، اس کے بعد ہم ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے۔ شیزا کو صدر کا آئیڈیا پسند آیا اور اس نے سوچ لیا تھا ہادی کو راضی کر کے ہی رہے گی۔ اوکے، پھر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ شیزا صدر ایک ساتھ جلدی سے پوچھا۔ اگر اس کے ساتھ رہتے مجھے اس کی عادت یا محبت ہو گئی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ہادی نے آگے کا سوچتے ہوئے کہا۔ تم نے اگر ایسا سوچا بھی نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی، لیکن مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے منظور ہے تمہاری شرط۔ شیزا جانتی تھی وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو 1 سال سے پسند کرتے آئے ہیں۔ دونوں کی یونیورسٹی کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد دونوں کا اپنے خواب پورے کرنے کے بعد شادی کا ارادہ تھا، جو کہ گھر والوں کی وجہ سے ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہادی کہاں گئے تھے؟ پلیز مجھے نا ایک کام ہے، باہر کا لے کے چلو۔ حیا بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ حیا 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ بلیک ڈریس میں اس کا سفید رنگ اور بھی نکھر گیا تھا۔ کندھوں سے تھوڑے نیچے سلکی بال کھلے ہوئے تھے، سٹائل سے آگے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ہادی آج اسے گہری دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج تک حیا کو ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ زیادہ بات کرتا تھا، جو کہ اب اس رشتے کی بات چیت چل رہی تھی تو وہ اب کچھ سوچنے لگا تھا۔ پہلے تو اسے شادی کر کے گھر والوں کو خوش کرنا تھا، پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ اس نے سوچ لیا تھا۔ کسی اور کے ساتھ جاؤ، میں ابھی تھکا ہوا آیا ہوں۔ یہ نہیں کہ کچھ پوچھ لو، چائے پانی نہیں، بس شاپنگ کا بخار چڑھا ہے۔ ہادی کا موڈ بدل گیا، غصے میں بول کر روم میں چلا گیا۔ ارے حد ہو گئی ہے بھائی، ایک چھوٹا سا کام بولا، اس پر بھی نواب صاحب کے نخرے۔ چائے پانی چاہیے، اف کیا کروں۔ چلو حیا، بنا دیتے ہیں چائے غریب صاحب کے لیے۔ حیا خود سے بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ہاں صاحبزادے، کیا فیصلہ کیا؟ مصطفیٰ صاحب نے پوچھا۔ جی ابو، میں تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔
ہادی نے فرما برداری سے کہا، آخر اپنا مقصد بھی تو پورا کرنا تھا۔ کیسی شرط؟ اور یہ بھی جانتے ہوگے کہ ہم لوگ شادی اسی مہینے میں کرنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب نے روب سے کہا، جی منظور ہے، پر میری شرط یہ ہے کہ میں باہر جا کر پڑھنا چاہتا ہوں اور حیا کو میں ابھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں باہر کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ پلیز ابو، میں شادی کے 2 مہینے بعد جاؤں گا۔ میں نے پہلے سے انتظام کر لیا ہے اور آپ کی عزت کی خاطر میں جلدی شادی بھی کر رہا ہوں، ورنہ کون اتنی جلدی شادی کرتا ہے؟ ہادی انہیں ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ اکلوتا ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کو تو بس اس کی شادی کی خوشی دیکھنی تھی جو وہ دے رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا انہیں۔ نکاح بالکل سادگی سے کیا گیا تھا، بس ولیمے کا بڑا پروگرام رکھا گیا تھا۔ حیا بچپن سے جانتی تھی کہ اس کا رشتہ ہادی مصطفیٰ سے کیا گیا ہے اور اسے اپنے ماں باپ کے فیصلے سے کوئی گیلا نہیں تھا۔ وہ خوش تھی، جسے بچپن سے چاہا اسے پایا۔ وہ جانتی تھی ہادی تھوڑا غصے والا ہے، ہمیشہ اپنی کرتا ہے، پر وہ پاگل تو اس کی محبت میں تھی۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا ہادی سے۔ ہادی کا بس چلتا تو وہ آج بھی بھاگ جاتا یہاں سے، لیکن باپ کی وجہ سے وہ راضی ہوا۔ اسے حیا سے مسئلہ نہیں تھا، پر وہ ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور حیا کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ اسے اب حیا سے نفرت ہو رہی تھی، جو اس کے خوابوں کی دشمن بن گئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں اسے ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہادی 25 سال کا خوبصورت نوجوان تھا، پر وہ اپنے جسم کی وجہ سے بڑا مرد لگتا تھا۔ گھنی داڑھی، مونچھیں، لمبا قد، بے حد ہینڈسم۔ ہادی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حیا ہادی کو تیار ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ تمہیں کوئی مسئلہ؟ ہادی نے چڑھ کر کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، پہلی اور آخری، سمجھے؟ اگر آپ نے دوسری کے بارے میں سوچا تو میں اپنے ساتھ آپ کی بھی جان لے لوں گی، حیا نے غصے میں کہا۔ اسے ہادی کے منہ سے دوسری بیوی سننا اچھا نہیں لگا۔ وہ شروع ہی سے اپنی چیزوں، محبت میں بہت پوزیسو تھی۔ ہادی حیرت سے ایک پل سے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہاری زبان شادی کے بعد کچھ زیادہ چلنے لگی ہے؟ ہادی اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ حیا شادی کے بعد بدل گئی تھی۔ وہ ہادی سے ضد، غصہ بہت کرنے لگی تھی۔ یہ شاید اس کی محبت میں کرتی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں ہادی اس کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ اسے پیار سے باتیں کرنا، کبھی غصہ بھی کر جاتا تھا، پر حیا تو پہلے ہی سے اس کی محبت میں دیوانی تھی۔ اس کے غصے سے چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہادی کی ہر بات مانتی تھی۔ اس سے پوچھ کر یہاں وہاں جانا حیا کو تو اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ وہ رات کو کبھی دیر سے آتا تو اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ ہادی کو اس کی عادت اچھی لگتی تھی، اس کا بہت خیال کرتی، اس کا انتظار کرتی، لیکن دوسرے ہی پل اسے غصہ آنے لگتا تھا خود پر۔ وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اب کسی بھی حال میں باہر جانا تھا، جو کہ اب بہت جلدی ہی یہ کام ہونے والا تھا۔ ہادی نے شادی سے لے کر اب تک سب سے پیار سے بات کرنا، ان کا خیال رکھنا، حیا کا خیال رکھنا، سب اپنے باپ کی خوش کرنے کے لیے کیا، تاکہ جب وہ جائے تو کوئی بھی اسے نہ روکے۔ یہ سب ایک ناٹک تھا جو وہ اب تک کر رہا تھا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ حیا نے معصومیت سے کہا۔ نہیں، میں باہر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا، انتظار مت کرنا، اوکے؟ ہادی کی ایک نظر اسے دیکھ کر باہر چلا گیا۔ حیا گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی کل باہر چلا جائے گا پڑھائی کے لیے، اور وہ ابھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتی، پر وہ جتنا دل کو سمجھاتی اتنا اس کا دل اداس ہو جاتا۔ اس کے دور جانے کا سوچتے ہی تڑپ جاتی، پر کسی سے کہہ نہیں پاتی تھی۔ اس کے کبھی یوں اجنبی رویے پر دل بہت دکھتا تھا اس کا۔ اپنے آنسوں پر ضبط کرتی وہ اب تک جی رہی تھی۔ آج کل کچھ زیادہ نہیں وقت گزر رہا اپنی بیوی کے ساتھ۔ شزا اس کے کم ملنے پر تنزیہ بولی۔ اس لیے کہہ رہا تھا شادی نہیں کرنی، پر تم لوگوں نے آئیڈیا دیا تھا، اب بھگتو۔ گھر والوں کے سامنے تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا نا، ہادی لاپرواہی سے بولا۔ شزا خود پر ضبط کرتی مسکرائی۔ اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ ہادی غصے کا تیز ہے، ہمیشہ وہی تو مناتی تھی اسے۔ اب اتنا ہینڈسم لڑکا جسے جانے دیتی ہاتھ سے۔ تیاری کر لی ہے نا ساری، اب بس جلد اس وقت کا انتظار ہے جب میرے خواب پورے ہوں گے۔ وہ دونوں اپنے اپنے خواب دیکھنے میں مصروف تھے، پر کیا یہ لوگ جلد اپنی لگائی شرط پر پچھتائیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یہ کیسا ہے؟ حیا ریڈ سمپل سا ڈریس دکھایا۔ اچھا ہے، یہی لے لو۔ سچ میں؟ اوکے، پھر یہ پیک کروا دیں، خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ہادی کو اس کے ساتھ سکون مل رہا تھا۔ اس کی باتیں سننا، اس کی معصوم خواہش، اس کا دل نہیں کر رہا تھا
کہ وہ گھر جائے، بس اس کے ساتھ چلتا رہے۔ وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ حیا اس کے انتظار میں سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ دلکش حسینہ، اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے ساتھ چلو۔ دو لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور اپنی گندی زبان استعمال کرنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں اپنے شوہر کو بلاؤں گی، جاؤ یہاں سے۔ حیا ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ میری جان، اسے بلانے کی کیا ضرورت؟ ابھی وہ کچھ کہتا ایک پنچ زور سے اس کے منہ پر لگا۔ لڑکا کرراہ کر نیچے گر گیا۔ ہادی آئس کریم لیتا ایک نظر پیچھے ڈالی کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غصے میں تیزی سے ان کے سامنے آیا اور ان لڑکوں کو مارتا چلا گیا۔ حیا ڈر سے روتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے بات کرنے کی؟ نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو۔ ہادی کی غیرت جاگ گئی تھی۔ ہادی چھوڑیں، مر جائیں گے وہ، پلیز چلیں یہاں سے۔ حیا نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ گارڈز آ گئے انہیں چھڑوانے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اوکے، رونا بند کرو۔ ہادی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حیا روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ بس، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوا۔ ہادی نے خاموش کرواتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ ہادی، میں نے آپ کی ساری چیزیں رکھ دی ہیں، کچھ رہ تو نہیں گیا نا؟ بتا دیں پھر رکھ دوں۔ حیا اس کا سامان پیک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک چیز رہ گئی ہے۔ ہادی اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کیا؟ لیکن میں نے تو سب رکھ دیا، مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا بتائیں کون سی چیز ہے، پھر ڈال دوں۔ حیا ایک نظر سامان پر ڈالتے ہوئے کہا، پھر اسے دیکھتے ہوئے کہا، خود کو تو ڈال دو، یہ ایک چیز رہ گئی ہے یہاں جسے میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ ہادی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہادی، آپ نے تو ڈرا دیا، مجھے لگا تھا شاید کچھ بھول گئی ہوں میں۔ حیا نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش تھی اس کے ساتھ۔ زندگی مکمل لگتی تھی ہادی کے سنگ، پر اسے کیا پتا تھا یہ مکمل زندگی ایک فریب ہے۔ آپ آرام سے جائیں اور پھر وہاں جا کر مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گی۔ اور ہاں، خبردار اگر میرے علاوہ کسی کو بھی دیکھا سوچا تو۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، پھر شرارت سے اسے دھمکی دے دی۔ ہادی کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا حیا کو چھوڑ کر جائے، پر وہ اپنے خوابوں کا سوچتا، ان سب کی ذات بھول جاتا تھا۔ حیا کے ماتھے گال پر بوسہ دیتا ہوا باہر نکلا اور نیچے اپنے ماں باپ سے مل کر ایک نظر حیا کو دیکھا جو اسے مسکراتی ہوئی بائے کر رہی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ چائے لاؤ۔ اف، میں پھر سے بھول گیا، پاگل لڑکی۔ ہادی جب سے آیا تھا وہ ہر بار حیا کو آواز دیتا تھا۔ اسے عادت ہو گئی تھی، وہاں حیا اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ وہ یہاں جب سے آیا تھا اسے حیا کی بہت یاد آنے لگی تھی۔ اس کا دل اب نہیں لگتا تھا شزا کے ساتھ۔ وہ جب بھی ملتا تھا وہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد پھر سے جھگڑا شروع کر دیتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ایک بار شزا سے کہا وہ اس کے لیے کافی بنا دے۔ وہ الٹا اسے چڑھ کر کہنے لگی، میں نوکر ہوں کیا جو یہ کام کروں؟ اسے اس ہر وقت شدت سے حیا کی یاد آئی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، زندہ ہوں، بس تم تو چھوڑ کر چلے گئے، پوچھا تک نہیں ماں کا حال۔ مسز مصطفیٰ نے دکھ سے کہا۔ وہ آج 4 مہینوں بعد بات کر رہا تھا۔ اور سب خیر ہے؟ باقی سب ٹھیک ہے؟ وہ پوچھنا حیا کا چاہتا تھا پر شرمندگی سے پوچھ نہیں پایا۔ اچھا، اب میں رکھتی ہوں، مجھے اسپتال جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ کیا ہوا امی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہادی پریشان ہوا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ حیا کو کیا ہوا امی، بتائیں۔ وہ ماں کی بات کاٹتا پریشانی سے حیا کا پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے پر حیا کے لیے فکر مندی دیکھ کر امی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ خدا کر دیکھ لو اسے کیا ہوا ہے، ماں نے بولتے ہی فون بند کر دیا۔ ہادی پریشان سا پھر سے کرنے لگا۔ اسے حیا کے لیے بے چینی ہو رہی تھی۔ یار امی، پوری بات تو بتا دیں، میں پردیس میں ہوں، یہاں دوسرے شہر میں نہیں کہ بھاگتا ہوا ہوں۔ کچھ تو خیال کریں آپ، بتائیں صحیح سے، پریشانی ہو رہی ہے مجھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، موسم کی وجہ سے سردی لگی ہے، بخار تھا اسے، اس لیے جا رہے تھے۔ تم خود کیوں نہیں فون کرتے ہو اسے؟ امی پوری بات بتاتے ہوئے آخر میں شکوہ کر گئیں۔ وہ حیا کی خاموشی، اس کا اکیلا پن محسوس کر سکتی تھی، لیکن بیٹے کی غلطی پر خود شرمندہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ خیال رکھیں، پھر بات کروں گا، اللہ حافظ۔ تھوڑی دل کو تسلی ملتے ہی فون بند کر دیا۔ دل بہت چاہتا تھا بات کرنے کا، لیکن وہ اپنے خواب یہاں سب ایسے کچھ نہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا، اسی لیے خود کو حیا سے دور رکھنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ اسے تمہاری فکر تھی، مسز مصطفیٰ حیا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جو ساتھ کھڑی سب سن چکی تھی۔ انہیں بس اتنی ہی فکر ہوتی ہے، جب وہ خود مجھ سے بات کرے گا
تبھی میں بتاؤں گی. آپ پلیز امی. حیا ان سے التجا کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے روم میں چلی گئی. مسز مصطفیٰ کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا. حیا کو سمجھ نہیں آتا تھا ہادی ایسا کر رہا ہے اس کے ساتھ کیوں. وہ وہاں جا کر بات کرنا بھول گیا تھا. وہ روز رات کو روتی تھی اس کی بے رخی کی وجہ سے. کیا ہو گیا ہے ہادی؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ اور ایسے فضول سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہادی آج کل چڑچڑا سا ہو رہا تھا. یہی بات شزا کو بری لگتی تھی. آئے روز ان کے بیچ جھگڑے ہونے لگے تھے. لگتا ہے تم اپنی بیوی کو مس کر رہے ہو. کیوں؟ شزا طنزیہ مسکرائی. شزا تمیز سے. کیوں حیا کو بیچ میں لاتی ہو بار بار؟ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا اب. ہادی کی آج بس ہو گئی تھی. وہ مزید شزا کے منہ سے حیا کے لیے کچھ برا نہیں سن سکتا تھا. اپنے جذبات کو اب بھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا. دل کا کہا دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا. دیکھا میں نے کہا تھا نا تم اب بدل گئے ہو. محبت کر بیٹھے ہو نا اپنی بیوی سے. مجھ سے تو کوئی محبت تھی ہی نہیں تمہیں. یہاں پر آ کر بھی تم وہیں رہ گئے ہو اس کے پاس. شزا کی بس ہوتی اب لڑائی کرنے بیٹھ گئی تھی. دونوں کے بیچ بہت سیریس لڑائی ہو گئی تھی. اب کی بار ہادی حیا کو مس کرنے لگا تھا. دن گزرتے گئے اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑکتی گئی. وہ کب سیٹ پر بیٹھی سو گئی پتہ نہیں چلا. ہادی آرام سے چلتا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور آرام سے اس کا سر اپنے کاندھے پہ رکھ دیا. تھوڑی دیر اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا. پھر آرام سے اس کا ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں پھنسا دیا تھا. اس کے چہرے پر جو آگے بال آ رہے تھے ان کی ایک لٹ کو اپنی شرٹ کے بٹن میں دبا دیا اور اپنا سر اس کے سر پہ رکھ کر آرام سے سو گیا. نیند نہیں آئی تھی. بس اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا. حیا کو اپنے سر پر کچھ بھاری محسوس ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی. لیکن اس کا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دیکھ وہ ڈر گئی. جلدی میں اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی. پھر غصے میں اپنا سر دور کیا پر درد سے ہلکا کر رہ کر اس کے قریب ہوئی کیونکہ اس کے بال اس کی شرٹ میں اٹکے ہوئے تھے. حیا یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا. وہ بھی ڈھیٹ بن کر سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا. چھوڑو مجھے. کیا بدتمیزی ہے؟ اٹھو. وہ غصے سے بولتی اس کو اٹھا رہی تھی لیکن وہ نہیں اٹھا. میں نے کہا اٹھو اور چھوڑو میرا ہاتھ. وہ پھر سے غصے میں دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی. کبھی بال تو کبھی ہاتھ نکالنے میں. ایک ہاتھ سے کرتے ہوئے تھک سی گئی تھی لیکن وہ اب اپنی گرفت مضبوط کر کے بیٹھا تھا. ہمت حیا نے بھی نہیں ہارنی تھی. کیا ہے یار سونے تو سکون سے. اس کے بار بار ہلانے سے منہ بنا کر بولا. آنکھیں کھول کر اس کے خوبصورت غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس کو بہت سکون مل رہا تھا اس کو تنگ کرنے میں. یہی سب تو وہ مس کرتا تھا. کتنے سال وہ بعد یہ سکون حسین چہرہ دیکھا تھا. وہ غصے میں خود کو چھڑوا کر تھک گئی تھی. اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا. اس کا سر نیچے تھا اور اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو نکالنے میں لگی تھی اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا. دل نے کہا کاش یہ پل یہیں رک جائیں اور وہ یوں ہی اس کے قریب بیٹھی رہے ہمیشہ. اب وہ غصے سے اپنے بال کھینچ کر نکال رہی تھی. ایسا کرنے سے اس کو بھی درد ہو رہا تھا لیکن وہ جلدی سے اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی. وہ پھر سے اسے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر اپنی سوئی ہوئی محبت کو نہیں جگانا چاہتی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے اور ہادی کی یہاں بس ہو گئی. اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا. رکو میں کرتا ہوں آرام سے. ایسا کرنے سے خود کو تکلیف دو گی اور کچھ نہیں. وہ اب آرام سے اس کے بال نکال رہا تھا اور سمجھا بھی رہا تھا لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا. میرے نصیب میں تکلیف ہی لکھی ہے اور آپ ایسے الفاظ استعمال نہ ہی کریں تو اچھا ہے. وہ دکھ اور غصے سے بولتے اسے بھی شرمندہ کر گئی. میں معافی مانگ رہا ہوں پلیز ایک موقع دو. میں سب ٹھیک کر دوں گا صرف ایک. اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نرمی سے بول رہا تھا لیکن اس کی بات بیچ میں کاٹ دی اس نے. موقع کس چیز کا دوں؟ بولیں. یا تو پھر سے میری زندگی میں آ کر ایک بار پھر کوئی سودا کریں میرا یا پھر سے پہلی والی بیوقوف لڑکی بن جاؤں آپ کی محبت میں. حیا غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی اور آنسو بھی نکل رہے تھے. اس نے بال تو آرام سے نکال دیے پر ہاتھ نہیں چھوڑا تھا یا شاید اب نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. حیا پلیز ایک بار بات سن لو میری. میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر. آپ میری بات سنیں. رہ تو آپ بہت سال چکے ہیں میرے بغیر سو پلیز یہ فضول گفتگو نہیں کریں میرے ساتھ. وہ ابھی اور کچھ بھی کہتا لیکن بس اسٹاپ پر رک گئی اور حیا جلدی سے اٹھ گئی لیکن ہاتھ ابھی تک نہیں چھوڑا پائی. ہادی نے اس کا غصہ دیکھ کر نرمی سے ہاتھ چھوڑ دیا.
وہ بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ حیا پلیز، اب اور نہیں یار، مانتا ہوں بہت برا کر چکا ہوں، معافی کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن کیا تم ایک موقع نہیں دے سکتی؟ ہم پھر سے ایک ساتھ زندگی شروع کریں گے۔ ہادی نے بے بسی سے کہا۔ اب ہر حال میں اس کو منانا تھا۔ کیا اور نہیں؟ ہاں بولے، کیا اور نہیں؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے؟ واہ، کمال کی بات یہ ہے کہ 5 سال، پورے 5 سال آپ میرے بغیر اور میں آپ کے بغیر رہتی آئی ہوں ہادی مصطفیٰ، اور ان 5 سالوں میں نہ تو میں مری نہ آپ، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ مر جائیں گے؟ مرنے والے مر جاتے ہیں، آپ جیسے میرے جیسے لوگ نہیں مرتے ہادی۔ حیا غصے سے پھٹ پڑی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ ہادی سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اس کا یہ حال۔ یہ 5 سال اس نے کیسے گزارے یہ وہی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ معافی کا حقدار نہیں، لیکن وہ ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کچھ غلط تو اس نے بھی نہیں کہا تھا۔ 5 سال دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہے تھے، پھر کیسے اتنی جلدی یہ دوری ختم ہوگی؟ پلیز حیا، صرف ایک موقع، صرف ایک۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ ایسا۔ پلیز حیا، اب اور نہیں رہ سکتا یار، بہت تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے۔ ہادی نے نم لہجے میں التجا کی، آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ ایک لمحہ بھی نہیں بھولا تھا اسے، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ اس کی یاد بے تحاشا نہ آئی ہو۔ آج تو وہ اپنے ہاتھ جوڑنے میں دیر نہ کرے، ایک بار وہ اسے موقع دے۔ پلیز ہادی، مجھ میں اب طاقت نہیں رہی، ہاتھ مت جوڑیں۔ میں اب پہلے جیسی حیا نہیں ہوں جو آپ کی محبت میں ہر چھوٹی بڑی غلطی معاف کر دیتی تھی۔ میں ویسی نہیں رہی جیسی آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ حیا رکشہ لے کر چلی گئی تھی، اسے وہیں چھوڑ کر۔ ہادی کے پاس صرف پچھتاوا تھا۔ آج 5 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو اس نے صرف اپنے ماں باپ سے بات کرتا تھا، کبھی ماں سے بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن حیا سے نہیں کرتا تھا۔ اسے شروع میں حیا بہت یاد آتی تھی، دل کرتا تھا بھاگ کر واپس چلا جائے اس کے پاس، لیکن خود پر ضبط کرنے لگتا تھا، اس لیے وہ حیا سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس سے بات کرے گا تو وہ اس سے دور نہیں رہ پائے گا، اور اس بیچ شیزا نے بھی اسے دھوکہ دے دیا۔ اس نے اپنے کزن سے شادی کر لی۔ وہ جانتی تھی ہادی اپنے کزن کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اسی لیے اس نے اپنے امیر کزن سے شادی کر لی۔ ہادی کو تب حیا کی بہت قدر ہوئی، پر وہ جانتا تھا اس نے دیر کر دی ہے۔ اس نے خود کو سزا دینے کے لیے وہیں پڑھائی کے ساتھ اپنی جاب کر لی، خود کو مصروف کرنے لگ گیا، گھر والوں سے بات کرنی بند کر دی۔ وہ جانتا تھا گھر بات کرے گا تو سب اسے واپس آنے کا کہیں گے، پر وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، اور اب اس سے رہا نہیں گیا تو آج 5 سال بعد واپس آیا۔ سب سے پہلے وہ حیا سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے راستے میں دیکھا حیا بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ ہادی گھر میں جیسے آیا اسے کچھ آواز آئی، وہ ان آوازوں کے پیچھے گیا تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا سامنے کا منظر دیکھ کر۔ نہیں دادو، یہ میرا ہے، آپ ایانا سے کہیں نا۔ ہادی اپنے جڑواں بہن کی شکایت کے دونوں ہی 4 سال کے گول مٹول پیارے بچے تھے۔ ہاتھ بالکل ہادی کی کاپی تھا، ایانا ماں کے جیسی تھی۔ بس دونوں لڑنا بند کرو اور جلدی سے دودھ پیو، پھر جلدی سونا ہے نا۔ آج کوئی مستی نہیں ہوگی، بہت کھیل لیا، اب آرام کرنا ہے۔ حیا دودھ لے کر ان کے سامنے آئی، اس کا دھیان بچوں پر تھا۔ مجھے دودھ پسند نہیں ہے، ایانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا، سب کو اس پر بہت پیار آیا۔ نہیں، کوئی نخرے نہیں چلیں گے، جلدی ختم کرو۔ حیا نے آنکھیں دکھائیں تو دونوں نے جلدی سے دودھ ختم کیا۔ دادی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کے جانے کے بعد انہی بچوں کو دیکھ کر وہ جیتی تھی۔ ہادی ساکت سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ بابا بابا۔ ہاتھ کی نظر ہادی پر گئی تو وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ ہادی جو شوق میں تھا اس کی آواز پر ہوش میں آیا اور جھک کر اسے گود میں اٹھایا۔ ایانا بھی اس کے پاس آئی۔ دونوں بچوں کو پیار کرتا وہ اپنی محبت ان پر لٹا رہا تھا۔ دل بھر آیا تھا اپنے خون کو دیکھ کر، کتنا سکون محسوس ہوا تھا اسے۔ مسز مصطفیٰ بیٹے کو دیکھ کر اپنے آنسو روک نہیں پائیں، وہ بھی ہادی کے پاس جا کے اسے ملنے، جو اپنے بچوں کو پیار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب حیا اپنی جگہ کھڑے بس سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ حیا گہرا سانس لیتی خود پر ضبط کرنے لگی۔ میرا بیٹا، کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ ہم بوڑھے ماں باپ کو ہی بھول گئے بیٹا؟ یہ دیکھو، یہ تمہارے بچے ہیں، یہ ہاتھ، یہ ایانا، بالکل تمہارے جیسے ہیں نا؟ مسز مصطفیٰ دکھ افسوس سے کہتی، پھر خوشی سے اس کو بچوں کا بتا رہی تھی، جو شوق کے ساتھ غصے میں بھی تھا۔
میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، جانتا ہوں معافی کے قابل نہیں ہوں، جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو ملنی تھی نا، پر آپ لوگوں نے مجھ سے میرے بچوں کی پہچان تک چھپا دی۔ اتنا بھی بڑا گناہ نہیں کیا تھا میں نے جتنی سزا آپ لوگوں نے دی ہے آج۔ ہادی مصطفیٰ صاحب اور حیا کے سامنے آ کر غصے میں زور سے چلایا۔ اسے آج بہت بڑا دھچکا لگا تھا اپنے بچوں کو دیکھ کر۔ یہ چھپانے کی بات تو نہیں تھی، بچے تھے اس کے، خون تھے اس کے، اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتے تھے یہ لوگ؟ غصے سے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ آرام سے مسٹر ہادی، میرے بچوں کو تیز آواز سے ڈر لگتا ہے۔ بچوں آپ روم میں جاؤ، میں آتی ہوں، جاؤ شاباش۔ حیا ہادی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے میں کہتی آگے بڑھ کر بچوں کو پیار سے کہا اور انہیں روم میں بھیج دیا۔ جی تو مسٹر ہادی مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ سزا دی ہے ہم لوگوں نے آپ کو، اچھا، اور جو آپ کرتے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر یہ سزا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ زبان میں اس کو کیا کہیں گے جس نے 5 سال بعد یاد کیا کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے، اس کا کوئی گھر ہے، وہاں جانا چاہیے؟ یہ سب جلدی نہیں یاد آ گیا آپ کو؟ حیا ہادی کے سامنے آتی سکون سے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب تو اس دن ہونا ہی تھا۔ کل جو اس سے ملنے کے بعد وہ گھر آئی، کتنا روئی تھی، پھر سے پرانی یادیں وہ سب نظروں کے سامنے گھومی تھی۔ کہیں نہ کہیں ہادی کے ری ایکشن سے بھی ڈر تھا، اور وہ سامنے تھا۔ میں نے جو بھی کیا، لیکن تم نے میرے بچوں کی پہچان چھپا کر رکھی مجھ سے، کیا یہ صحیح تھا؟ بولو۔ اتنا بھی حقدار نہیں تھا میں سزا کا جو دی گئی ہے آپ لوگوں نے۔ ہادی غصے سے اس کا بازو پکڑ کر بولا۔ مصطفیٰ صاحب اپنی مسز کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے دونوں آرام سے بات کر لیں ایک دوسرے سے، لیکن کیا وہ آرام سے بات کر رہے تھے؟ اچھا بتائیے، کیسے بتاتی آپ کو کہ آپ کے بچے ہیں؟ یہاں سے جانے کے بعد کبھی ایک بار، صرف ایک بار آپ نے مجھ سے بات کی یا پھر کوشش کی بات کرنے کی؟ نہیں ہادی مصطفیٰ، میں ہی پاگل تھی جو یہاں ہر پل تڑپ رہی تھی۔ جانے ایسا کیا ہو گیا مجھ سے جو آپ بات تک نہیں کرتے ہیں؟ جب بات کرتے تھے بابا سے تو اس وقت وہیں کھڑی ہو کر انتظار کرتی تھی میں، شاید یہ فون اب میری طرف آئے گا، اب مجھ سے بات کریں گے، لیکن نہیں، آپ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ روز میرا دل توڑتے تھے آپ، اور پھر کیا، آہستہ آہستہ وہ کال بھی آنا بند ہو گئی۔ آخر ایسا کون سا گناہ ہوا تھا مجھ سے جو مجھے یوں سزا دے رہے تھے آپ؟ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی تھی ہر روز، اور جانتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں یہ بات خود کو بتاؤں آپ کو، یہ پل میں آپ کے ساتھ جیوں، لیکن اپنے میرے سارے خواب ارمان توڑ دیے آپ نے ہادی۔ حیا روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے آج اپنی ہر بات کہہ دی تھی، دل کا غبار آج نکل آیا تھا۔ ہادی بھی اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھا۔ حیا کی حالت پر افسوس ہوا تھا اسے۔ آج اپنی ہر بات کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا، پر ہادی کو شرمندہ کیا اسے اس کی غلطی بتا کر۔ وہ خود سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ آج جی بھر کر پچھتایا تھا۔ دل میں خیال آیا کاش وہ زندہ ہی نہ ہوتا، یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ وہ کیوں چھوڑ گیا تھا ان سب کو؟ کیوں خود کے ساتھ برا کر بیٹھا تھا؟ حیا اپنی جگہ صحیح تھی۔ وہ کیسے بتاتی؟ اس نے تو کبھی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اس سے موقع تو اس نے نہیں دیا آج تک، پھر کیسے وہ غصہ ہو رہا تھا ان پر؟ آج اس کے پاس صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ حیا پلیز یار میری بات سنو، مجھے ایک موقع دو، صرف ایک بار۔ ہادی گھر تو واپس آ گیا تھا، ماں بچے تو اچھے سے پیش آ رہے تھے، بس مصطفیٰ باپ تھا ان کا، کہنا تھا کہ اگر حیا معاف کرے گی تو وہ بھی کریں گے، ان سب میں کسی کا نقصان ہوا بھی ہے تو وہ حیا کا۔ ہادی بہت کوشش کر رہا تھا حیا سے معافی مانگنے کی، لیکن اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا اس کے قریب رہنے کی، لیکن وہ تھی کہ بچوں میں، گھر میں خود کو مصروف رکھ رہی تھی۔ اسے اگنور کیے ہوئے وہ اپنی روٹین میں تھی، پر کتنا بھی کر لیتی، ہادی کا ہونا اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس کا معافی مانگنا، اسے چھیڑ چھاڑ کرنا، کبھی غصے سے سرخ ہوتی تو کبھی شرم سے ہو جاتی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ حیا غصے میں اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے غم اور غصے میں اسے ہادی کہہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی آئی تھی۔ حیا خفا سی ہوتی دور ہونا چاہا۔ غصہ تھی لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کی قربت میں اپنا حال دل سنانا بھول جائے۔ اس کے پیار اور نرم رویے پر خود پر ضبط کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو رہی تھی۔ سوئی ہوئی محبت پھر سے انگڑائی لے رہی تھی۔ اب نہیں چھوڑنا چاہتا، پہلے ہی بہت پچھتا رہا ہوں یار، مزید ہمت نہیں ہے مجھ میں تم سے دوری کی۔ اب معافی دو یا نہیں مرضی ہے، لیکن پاس آنے سے نہیں روکنا پلیز، اتنی دوری برداشت نہیں ہوتی۔
ہر تھوڑا رحم کر لو۔ ہادی اس کے قریب کرتے دونوں ہاتھ اس کے چہرہ تھام کر محبت و جذبات سے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ حیا کے آنسوؤں میں روانگی آئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں ہادی، میں معاف نہیں کرنا چاہتی آپ کو۔ آپ پھر دھوکہ دیں گے مجھے، پھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ اب کی بار کیسے کروں آپ پر اعتبار؟ حیا کمزور پڑتے ہوئے کہتی اس کے سینے پر سر رکھ کر شدت سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنے دل کی بات، اتنے سالوں کا اعتبار، غصہ، غم، سب آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہے تھے آج۔ آئی ایم سوری حیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اپنی زندگی کے حسین پل گوا دیے میں نے۔ ہادی شدت سے اسے خود میں بھینچے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے ماضی کے وہ پل یاد کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی وہ۔ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ گزرتی ہے، جیسے آپ ناقدری کر کے گنوا دیتے ہیں۔ ہادی نے بھی اپنی زندگی کے وہ حسین پل اپنی انا ضد میں گوا دیے، پر اس نے اتنی بھی دیر نہیں کی۔ اسے جلدی ہی اپنوں کی قدر آ گئی تھی، جس نے توبہ کر کے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگ لی، اور اس پاک ذات نے اسے خالی نہیں بھیجا، اسے واپس اپنا محبت والا اس کی خوشیاں دے دی تھی۔ انسان کی یہی تو خوبصورتی ہے، اگر وہ معافی مانگے اور وہ معاف کر دے، وہ جلد اپنے کیے پر پچھتائے، اسے احساس ہو جائے کہ وہ کہاں غلط ہے، کیا کر رہا ہے، بڑے نقصان سے پہلے خود کو بچا لے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہادی حیا کے پاس آتے پوچھا۔ اس وقت وہ لوگ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے جو پانی سے کھیل رہے تھے، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے۔ انہیں دیکھ کر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنے عرصے بعد ایک مکمل زندگی لگ رہی ہے، بہت حسین۔ اب ایسا لگتا ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب آپ ساتھ نہیں تھے تب ایسا لگتا تھا یہ وقت کبھی گزرے گا ہی نہیں۔ میں اور میرے معصوم بچے اسی طرح رہ جائیں گے، میں شوہر کے بغیر ادھوری تو وہ باپ کے بغیر۔ لیکن وہ ذات اکیلا کہاں چھوڑتی ہے، یہی امید زندہ رکھتی ہے انسان کے اندر۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ حیا سمندر کی لہروں کو گہرائی سے دیکھتے ہوئے بہت گہری بات کہہ رہی تھی۔ ہادی اس کی باتوں سے شرمندہ ہونے کے ساتھ اس کے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بھی تو تڑپا تھا، کاش اسے معلوم ہوتا کہ اس کے دو خوبصورت معصوم پھول بھی ہیں۔ حیا میں چاہتا ہوں تم مجھے معاف مت کرو، میں روز صبح اٹھ کر تم سے معافی مانگوں گا، لیکن تم تب تک معاف مت کرنا جب تک تمہارے اندر دکھ وہ سب ختم نہیں ہو جاتا۔ جانتا ہوں آسان نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تم بہت خوبصورت تحفہ ملی ہو مجھے، جس کے لائق میں کبھی نہ تھا، اسی لیے اپنی ناقدری کی سزا میں اپنے بچوں کا بچپن نہ دیکھ پایا۔ ہادی اپنے پچھتاوے میں بے حد شرمندہ تھا۔ وہ جانتا تھا حیا کے لیے آسان نہیں تھا یہ سب، اتنی آسانی سے بھلا دینا، وقت لگنا تھا۔ حیا میری خواہش پوری کرو گی؟ جانتا ہوں یہ سب کے لیے ابھی صحیح وقت نہیں، پر میں چاہتا ہوں تم میری یہ خواہش پوری کرو پلیز۔ ہادی نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور۔ وہ مسکرائی جیسے زندگی مسکرائی ہو ہادی کی نظروں میں۔ میں اپنا بچے کا بچپن محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں ایک باپ بن کر اسے چھوٹے ہاتھ پاؤں چومنا چاہتا ہوں۔ میں یہ پل تمہارے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں حیا۔ یقین کرو اس بار ہر وہ پل ساتھ میں جئیں گے جس کے خواب شاید کبھی ہم نے دیکھے ہوں۔ میری خواہش پوری کرو گی؟ ہادی محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا، پیار سے اپنا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ آپ محبت سے ساتھ دیں تو یہ پل ضرور ہم ساتھ میں جئیں گے، حیا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ ماما پاپا جلدی آئیں نا، ہم ساتھ میں کھیلتے ہیں، آ رہے ہیں۔ بچوں کی آواز پر دونوں مسکراتے ہوئے ان کی طرف چل دیے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب دل کسی کے لیے صاف ہو جاتا ہے، ایک امید سی جاگتی ہے۔ اب کی بار زندگی کچھ حسین پل دے گی، اور یہی زندگی کے خوبصورت لمحات ہادی اور حیا جینے والے تھے۔ آنے والی بہت سی خوشیاں ان کے آنگن میں اترنے کو بے تاب تھیں۔ غلطیاں آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، جو سبق آپ اپنی زندگی میں ملنے والے پیار محبت میں سیکھ نہیں پاتے، وہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آ کر سکھا دیتے ہیں، جیسے ہادی کی زندگی میں شزا نے ایک شرط پر اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ خود بھی تو خود کو برباد کرایا تھا۔ شاید یہ ماں باپ کی دعاؤں اور حیا کی محبت تھی جو آج وہ اپنی زندگی کے وہ حسین پل گزار رہا ہے۔